اردو نظم اسلامی مساوات۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ بند نمبر 1۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی، نہ جوہر نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، یعنی کسی قوم پر جب زوال آتا ہے، اس کے جب برے دن شروع ہو جاتے ہیں تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ مسخ یعنی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تونگر یعنی امیر، دولت مند، مالدار۔ تو مالدار ان میں تو سب سے پہلے اس کے امر بگاڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی، نہ جوہر، اور ان میں کوئی خوبی اور کمال باقی نہیں رہتا۔ جوہر کہتے ہیں کمال کو۔ نہ عقل ان کی ہادی، ہادی یعنی رہنما، نہ دین ان کا رہبر یعنی راستہ دکھانے والا۔ ان میں کوئی کمال، کوئی ہنر باقی نہیں رہتا، کوئی خوبی باقی نہیں رہتی۔ عقبہ یعنی آخرت، اگلا جہان یعنی قیامت۔ یعنی اس میں مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس میں انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، کیونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا کہ دوبارہ حکومت کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ مسلمان بہت ہی زیادہ دکھ درد کا شکار، اذیت کا شکار ہو گئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں چھین لیں اور ان کو عہدوں سے برخاست کر دیا، ان پر اسلامی تعلیم کے دروازے بند کر دیے، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا، انہیں شہر بدر کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت ہی مایوسی اور نا امیدی چھا گئی، اور وہ بہت سی سیاسی، مذہبی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی برائیوں کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے شاعر نے مسلمانوں کے عروج زوال کی تمام داستان بڑے دلکش انداز میں پیش کی ہے، اور ان کے زوال کے اسباب بھی بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے آثار سب سے پہلے اس کے جو امرا ہوتے ہیں اس میں جھلکتے ہیں، اور جو اس کے امرا ہوتے ہیں یعنی امیر ہوتے ہیں، عشرت میں پڑھ کر بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور امیر اور خوشحال لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دولت ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دولت کے نشے میں اچھے برے کی تمیز بھلا دیتے ہیں۔ ان کی یہ خوبیاں اور کمالات آہستہ آہستہ ان میں ختم ہوتے جاتے ہیں، اور وہ اپنی ساری خوبیاں کھو کر اپنے نفس کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ بس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش میں پورے نہیں اترتے، بلکہ عارضی جو جاہ جلال، شان و شوکت ہوتی ہے اس پر مر مٹتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو ہر عمل کا حساب آخرت میں دینا پڑے گا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ دولت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ مال، دولت، دنیاوی شان و شوکت کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ناجائز ذرائع اپناتے ہیں اور دولت سمیٹنے کو عار نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں ان کے میں آخرت میں جزا یا سزا ملے گی۔ وہ جہنم کی پرواہ کیے بغیر دنیاوی شان و شوکت اور آسائشوں کو ہی جنت سمجھ بیٹھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ بند نمبر 2۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوک کے حال پر رحم کرنا، ہوا ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ آہوزاری یعنی فریاد، مفلوک یعنی غریب، محتاج، مصیبتوں کا مارا ہوا، ہواد و ہوس یعنی نفس پرستی، نفسانی خواہشات،
تعیش یعنی عیش و عشرت، نمائش یعنی دکھاوا، خواب غفلت یعنی بے خبری کی نیند، دم نزا یعنی جان نکلنے کا وقت، آخری سانس، فراموش کرنا، خود کو بھلا دینا۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی معاشرتی برائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یعنی امیر ظلم کرتے ہوئے مظلوم کی آہوزاری اور بددعا سے بھی نہیں ڈرتے، یعنی فریاد سے بھی نہیں ڈرتے، اور نہ ہی مصیبتوں کے مارے ہوئے محتاجوں کی حالت پر ترس کھاتے ہیں۔ وہ خود غرضی، عیش و عشرت اور نمائش کی زندگی میں اس قدر مدہوش ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی غافل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی ہوش میں نہیں آتے۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی اپنی نظم اسلامی مساوات میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی معاشرتی تفریق، یعنی امیر اور غریب کے درمیان پائی جانے والی تفریق کو خوبصورتی سے انہوں نے ایسے پیش کیا ہے، اور ان کی امیروں کی چند خرابیوں کو بیان کیا ہے کہ جن کی وجہ سے قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں بے تحاشا ان کے پاس دولت ہوتی ہے، بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں خوف خدا اور انسانی ہمدردی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ان کے پاس اتنی زیادہ دولت ہوتی ہے، اس کے نشے میں اتنے وہ چور ہوتے ہیں، اتنے مست ہوتے ہیں کہ اپنے حقوق اور فرائض سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو وہ بھول جاتے ہیں کہ اس پر انسانوں کے کیا حقوق ہیں، دولت مند ہونے کے ناطے ان پہ کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دولت دے کر آزماتا ہے کہ یہ دولت کے ذریعے اس کے ضرورت مند بندوں کے کام آ کر کیسے کام آتے ہیں اور کیسے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، یا عیش و عشرت میں پڑھ کر غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی امیر لوگ غفلت کا شکار ہو کر بڑی ہی بے دردی سے غریبوں اور محتاجوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور ان غربت کے مارے ہوئے لوگوں پر رحم نہیں کرتے، اور یہ انتہائی خود غرض اور لالچی ہو جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف دولت سمیٹنا ہی ہو جاتا ہے، اور یہ لوگوں کے حقوق کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ امیر لوگ خود غرضی اور دولت کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی غیرت اور خودداری کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ امیر لوگ دولت کو ہی عزت کا معیار سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، نہ ہی اپنے وقار، اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ اور یہ امیر لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے، نمائش، ریاکاری اور دکھاوے پر جان دیتے ہیں۔ اگر کسی غریب اور محتاج کی یہ مدد بھی کرتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ان کی مکاری، ریاکاری پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اخبار میں ان کا نام ہو، محفلوں میں ان کے تذکرے ہوں، اور یہ امیر لوگ عیش و عشرت اور دولت کے نشے میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ غفلت کی نیند میں مست رہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں موت بھی آ جاتی ہے پھر بھی انہیں ہوش نہیں رہتا۔